المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، آج ہمارا 8واں درس ہے. اس سے پہلے جو گزشتہ درس تھا اس میں ہم نے جملہ فعلیہ پہ بات کی تھی. ہم نے سیکھا تھا کہ جو جملہ فعلیہ ہے اس کو ہم کیسے ترتیب دیتے ہیں. اس پہ ہم نے فعل اور فاعل کے بارے میں بات کی تھی، اور اسی کے ساتھ ہم نے جو ضمائر منفصلہ ہے ان کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی، اور ان کے جو قواعد ہے وہ ہم نے دیکھے تھے کیا ہے. آج ہم جو آپ کی کتاب عربی زبان کے 10 سبق، اس کا جو چوتھا سبق ہے یعنی فعل، فاعل اور مفعول، وہ شروع کریں گے. تو یہ آپ کے سامنے فہرست موضوعات ہے. پہلے ہم دیکھیں گے جو یہ ہمارا چوتھا سبق ہے، اس میں ہم نے پچھلی بار کہا تھا کہ ہم نے مفعول کو نہیں چھیڑا تھا، ہم نے اس کو ایسے رہنے دیا تھا. آج ہم مفعول کے بارے میں بات کریں گے. اس میں ہم تینوں یعنی فعل، ورب، فاعل، سبجیکٹ اور مفعول آبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے. اور اس میں ہم یہ فرق بھی دیکھیں گے کہ جو فعل لازم اور فعل متعدی ہے یعنی ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو ورب، اس میں کیا فرق ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. اور مزید کچھ جو جملہ فعلیہ کے اور قواعد ہیں ان کو بیان کریں گے. اسی کے ساتھ ہم جو المتعدی الی مفعولین یعنی جو فعل یعنی جس کو دو آبجیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جس میں دو مفعول ہوتے ہیں. پھر آخر میں ہم جو منفی فعل ماضی یعنی جو نیگیٹو، ہم ابھی تک وہ جو ہم کہہ سکتے ہیں پازیٹیو سینٹینسز کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، اب ہم منفی یعنی ہم نیگیشن کریں گے فعل ماضی کی. اور پھر ہم لاسٹ پہ جو مرکب یعنی جو جملہ فعل ہے جو مرکب الفاظ سے بنا ہوا ہو. فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم جیسے آپ کو معلوم ہوگا انگریزی میں ہم اس کو انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. انٹرانزٹیو ورب یا فعل لازم ہم اس فعل کو کہتے ہیں جس کو جو جملہ ہے اس میں بات مکمل کرنے کے لیے ہم کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یعنی جس میں آبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو ابھی تک ہم انہی کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. تو اس کی بنیادی کچھ میں مثالیں بیان کروں گا. مثلاً حامد گیا. حامد گیا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں حامد فاعل ہے، گیا فعل، مفعول نہیں ہے. اسی کے ساتھ ناصر نکلا، یہ اس میں بھی جو فعل ہے ناصر جو ہے وہ فاعل ہے اور جو نکلا ہے وہ فعل ہے. اس میں مفعول کی ضرورت یعنی جو آبجیکٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو تیسری مثال ہے زید آیا. زید فاعل، آیا یعنی فعل، اس میں خالی فعل اور فاعل ہے، مفعول نہیں ہے. آپ جو اپنی جو سلائیڈ ہے اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ حامد گیا یعنی یہ اردو ہے، اس کا عربی ذہب حامد. ذہب فعل ماضی فعل کے وزن پہ، حامد فاعل یعنی ذہب فعل اس کے بعد حامد. خرج ناصر، خرج نکلا، ناصر فاعل. ہم نے کہا تھا پچھلے درس میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ پہلے جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد اس کا فاعل. خرج ناصر یعنی خرج فعل، ناصر فاعل. زید آیا. جاء یعنی جاء ہم کہتے ہیں عربی میں آنے کو، جاء زید فعل، جاء زید. ان تینوں جو یہ مثالیں ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی آبجیکٹ نہیں ہے. ایک تو سبجیکٹ ہے فاعل اور فعل ہے یعنی ورب ہے. تو ان افعال کو جن کو آبجیکٹ یعنی جن کو بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ان کو ہم فعل لازم کہتے ہیں یعنی انٹرانزٹیو ورب. یہ ہم نے دیکھا تھا. اب جو آج ہم کو سیکھنا ہے اس کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں یعنی ٹرانزٹیو ورب. ٹرانزٹیو ورب اس فعل کو ہم کہتے ہیں یعنی اس ورب کو کہتے ہیں جس میں
ہم کو جو جملہ ہے اس میں بات مکمل کرنے کے لیے ہم کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جس کو یعنی ہم انگریزی میں کہیں گے کہ جس کو آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آبجیکٹ نہیں ہوگا تو جملہ مکمل نہیں ہوگا. جیسے مثال دی گئی ہے، لڑکے نے پانی پیا. لڑکا جو اس جملے میں ہے وہ فاعل ہے، پینا فعل ہے، اور جو آبجیکٹ ہے وہ پانی ہے، یعنی پانی کو اس نے پیا. تو جو اس میں تینوں آپ دیکھ رہے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول. عربی میں اس کا ہوگا شرب الولد الماء. شرب فعل یعنی پینا، الولد فاعل یعنی لڑکا، الماء مفعول یعنی پانی، یعنی لڑکے نے پانی کو پیا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آبجیکٹ بھی آ گئے، یعنی پانی، الماء. اسی طرح بچے نے گلاس توڑا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بچہ جو ہے وہ فاعل ہے، اور جو توڑنے کا کام ہے یعنی عمل ہے وہ فعل ہے. لیکن جو آبجیکٹ ہے جو اس میں مزید اضافہ جس کا ہوا ہے وہ گلاس ہے، یعنی کسر الطفل الکوب. کسر فعل، الطفل فاعل یعنی سبجیکٹ، الکوب مفعول یعنی جس پہ کام ہوا، یعنی جس پہ توڑنے کا، جس کو توڑا گیا یعنی وہ گلاس ہے، وہ اس کا آبجیکٹ ہے. اسی طرح طالب علم نے درس سمجھا. اس میں طالب علم فاعل ہے، سمجھنا یعنی عمل ہے، اور جو درس ہے وہ آبجیکٹ ہے یعنی مفعول ہے جس پہ کام ہوا. یعنی اس کا عربی ہوگا فہم الطالب الدرس. فہم یعنی فعل، اور جو طالب ہے وہ اس کا فاعل ہے یعنی سبجیکٹ. الدرس اس کا مفعول ہے، یعنی اس میں تینوں آپ دیکھ رہے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول. ہم نے پچھلے درس میں کچھ بنیادی قواعد کا ذکر کیا تھا جن کا تعلق جملہ فعلیہ کے ساتھ تھا. آج ہم اور مزید کچھ قواعد کا ذکر کریں گے جن کو آپ کو یاد رکھنا، جو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، جن کی اہمیت آپ کے لیے بہت زیادہ ہے. یہ ان کو آپ کو یاد کرنا اور سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے. پہلا قاعدہ جو ہم نے، جس کا ذکر ہم نے پچھلے درس میں بھی کیا تھا، وہ یہ ہے کہ جو جملہ فعلیہ ہے، یعنی جس کو ہم انگریزی میں وربل سینٹنس کہتے ہیں، وہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے. یعنی اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں بنیادی: فعل، ورب، فاعل، سبجیکٹ، مفعول، آبجیکٹ. جملہ اسمیہ میں اس سے پہلے جو نامنل سینٹنس ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا، اس میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے، یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. یہاں پہ فعل اگر کوئی جملہ ہوگا، یعنی جو جملے فعل ماضی سے شروع ہوگا، تو اس میں آپ کو میں نے کہا تھا بنیادی دو چیزیں ہوتی ہیں، فعل اور فاعل. یہ تو ہر کسی فعل میں ہوگا، لیکن جو لازم فعل، یہ متعدی فعل یعنی ٹرانزٹیو ورب ہوگا، اس میں آپ کو ایک اور چیز ملے گی جس کو ہم مفعول کہتے ہیں. تو اس میں یہ تفریق ہوگی کہ جو فعل لازم ہے اس میں خالی فعل اور فاعل ہوگا، یا اس کا بھی مفعول ہو سکتا ہے لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ حرف جر کو ہم استعمال کرتے ہیں، تب وہ اس میں فعل لازم ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ ہم اس کا آبجیکٹ ہے. لیکن فی الحال ہم وہاں نہیں جاتے ہیں. فی الحال ہم دیکھتے ہیں جو فعل متعدی ہے یعنی ٹرانزٹیو ورب ہے، اس میں ہمارے پاس ہمارے پاس اس میں آبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی ہم کو اس میں مفعول ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، جملہ فعلیہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے. فاعل اور مفعول، یعنی دوسرا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ جو فاعل ہے اور جو مفعول ہے وہ دونوں ہی وہ اسم ہوتے ہیں، یعنی دونوں ہی ناؤنز ہوتے ہیں. جیسے ہم نے اس سے پہلے والی مثال میں دیکھا، شرب الولد ماء، جو اس سے پہلی سلائیڈ تھی. شربہ تو فعل ہے، الولد الماء، الولد لڑکا یہ اسم ہے، الماء یہ بھی اسم ہے، پانی. یعنی دونوں سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں وہ اسم ہوتے ہیں، یعنی دونوں ناؤن ہوتے ہیں. اسی طرح فہمت طالب الدرس، فہمت تو فعل ہے، ورب، الطالب اس کا سبجیکٹ یعنی الطالب اسم ہے، اور درس الدرس یہ بھی اسم ہے. تو دونوں فاعل اور مفعول دونوں اسم ہوتے ہیں، یعنی دونوں ناؤنس ہوتے ہیں. تیسرا جو اہم قاعدہ اس کا ہے وہ یہ ہے کہ جو فاعل ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو مفعول ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مرفوع اور منصوب اس پہ ہم نے بات کی تھی، یہ وہ حالات ہیں جن میں جو الفاظ ہیں وہ ہوتے ہیں. یعنی مرفوع ہم نے کہا تھا کہ جو رفع کی حالت میں ہو، منصوب جو نصب کی حالت میں. تو اس کو جو ظاہر اس کی علامت ہے مرفوع کی ضمہ ہے، اور جو منصوب ہے اس کی ظاہر علامت جو ہے وہ فتحہ ہے.
تو اس میں جو آگے مثالیں آ رہے ہیں اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا. فی الحال یہ آپ کو یاد رکھے کہ جو فاعل ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور جو مفعول ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اب اس میں جو چوتھا قاعدہ ہے وہ سیکوینس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی جب ہم وربل سینٹنس کنسٹرکٹ کریں گے تو اس میں کیا سیکوینس ہوگی, پہلے کی فعل آئے گا, فاعل آئے گا, کیا آئے گا. تو وہ جو چوتھا قاعدہ ہے وہ اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہے. یعنی جملہ فعلیہ جو ہے عربی میں اس میں پہلے فعل آتا ہے, اس کے بعد فاعل آتا ہے اور اس کے بعد سب سے آخر میں مفعول آتا ہے. یعنی پہلے فعل ورب, اس کے بعد سبجیکٹ فاعل اور آخر پر مفعول یعنی آبجیکٹ. تو اب یہ ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ وہ مثالیں دیکھیں گے اس فعل, فاعل اور مفعول کے حوالے سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں حامد نے محمود کو مارا. حامد نے محمود کو مارا یہ ایک جملہ فعلیہ ہے. تو اس میں آپ اردو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو حامد ہے وہ فاعل ہے, یعنی وہ سبجیکٹ ہے جو کام کرنے والا ہے اس جملے میں. محمود مفعول ہے اور جو مارا ہے وہ فعل ہے. یہ اردو جملہ ہے. اردو جملے میں پہلے فاعل آیا, اس کے بعد مفعول اور آخر پر فعل آیا. لیکن جب ہم عربی سے شروع کریں گے تو عربی میں ہم کو پہلے فعل لانا ہے, اس کے بعد فاعل آئے گا اور اس کے بعد آخر پہ مفعول آئے گا. جیسے مثال دی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ضرب حامد محمودا. ضرب فعل یعنی ورب فعلہ کے وزن پہ, حامد محمودا. حامد جو ہے یہ فاعل ہے, محمود اس کا یعنی آبجیکٹ ہے یعنی جس کو مارا گیا وہ مفعول ہے. تو عربی میں ہم دیکھ رہے ہیں پہلے فعل آیا, اس کے بعد فاعل آیا اور اسی کے ساتھ آخر پہ مفعول آیا. یعنی جو اردو میں ترتیب ہے اس سے بالکل برعکس, پہلے فعل, اس کے بعد فاعل اور اس کے بعد مفعول. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ ہائی لائٹ کیا حامدن اور محمودن میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حامدن ہے اس پہ تنوین ہے یعنی وہ ضمہ, یعنی میں نے جو ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ اس میں جو فاعل ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے, یعنی رفع کی ظاہر علامت جو ہے وہ ضمہ ہے, اور جو مفعول ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے یعنی وہ منصوب ہوتا ہے. تو جو نصب کی علامت جو ہے وہ فتح, جو ظاہر اس کی فتح ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں حامد اور محمود یہ اس میں علم ہے یعنی یہ پراپر ناؤنس ہے, تو اس پہ کوئی الف لام نہیں لگا ہے, تو پھر اسی لیے وہاں پہ تنوین آئی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے جو جملہ ہے وہ اس طرح ہے. فی الحال یہ یہاں پہ آپ کا فعل ورب ہے اور پھر حامد فاعل ہے. حامد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس پہ تنوین ہے یعنی دو پیش ہے, کیونکہ ہم نے کہا جو اس سے پہلے قاعدہ ہمارے پاس تھا جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور یہی جو ضمہ ہے وہ مرفوع کی علامت ہے. تو اسی لیے جو فاعل ہے وہ اس پہ دو پیش آ گیا. پھر ہم اس کے بعد مفعول آئے گا آخر میں محمودن. اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو زبر آ رہی ہے کیونکہ جو محمود ہے وہ مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے. تو جو ہم نے ابھی کہا کہ جو مفعول ہے وہ منصوب ہوتا ہے یعنی وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے اور نصب کی جو علامت ہے وہ فتح ہے. تو اسی لیے اس پہ محمودن آ گیا. یعنی اب آپ سیکوینس دیکھیے, ضرب فعل پہلے, اس کے بعد فاعل حامد یعنی سبجیکٹ, اس کے بعد آخر میں محمودن, محمود اس کا آبجیکٹ ہے. تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا مکمل. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اگر ہم خالی کہتے ہیں ضرب حامدن تو یعنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے حامد نے مارا, لیکن کس کو مارا؟ تو یہ وہ مکمل معنی نہیں دے رہا ہے ہم کو, اسی لیے ہم کو مفعول کی ضرورت پڑی یعنی آبجیکٹ کی, یعنی محمود کو ہم کو اس میں ضروری جو آبجیکٹ ہے اس کو ہم کو ضروری اس کو لانا پڑا یہاں پہ. تو یہ اس میں آپ کو سیکوینس کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے فعل آئے گا, اس کے بعد فاعل آئے گا اور اس کے بعد مفعول آئے گا. یعنی ضرب حامد محمودن, فعل فاعل مفعول, اور فاعل میں ہم کو یہ یاد رکھنا ہے اس میں ضمہ آئے گا اور جو محمود ہے اس میں فتح آئے گی یعنی کیونکہ وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور مثال آپ کے سامنے ہے. حامد نے محمود کو مدد دی.
حامد نے محمود کو مدد دی. اس میں اردو میں آپ دیکھیں پہلے حامد آیا فاعل, اس کے بعد محمود مفعول, اس کے بعد مدد یعنی فعل. تو ہم عربی میں دیکھ رہے ہیں تو ہم کو عربی کا دھیان میں رکھنا ہے کہ عربی میں پہلے کیا آئے گا. عربی میں اردو سے تو ہم واقف ہے, عربی میں سب سے پہلے فعل آئے گا, یعنی پہلے جو جملہ اوپر لکھا ہے حامد نے محمود کو مدد دی, اس میں جو فعل ہے یعنی جو ورب ہے مدد, اس میں وہ پہلے آئے گا, یعنی نصر فعل, اس کے بعد جو فاعل ہے جملے کا یعنی جو سبجیکٹ ہے حامد, نصر حامد محمودن, یعنی نصر فعل حامد فاعل محمودن مفعول, یعنی فعل فاعل اور مفعول. حامدن پہ آپ پھر سے دیکھ رہے ہیں, حامدن پہ پھر سے جو ہے وہ تنوین آئی ہے یعنی دو پیش, اور محمودن پہ دو زبر, یعنی کیونکہ جو فاعل ہوتا ہے جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور اس کی علامت فتح ہے, تو اسی لیے وہاں پہ دو زبر آ گئی. یہ دو مثالیں آپ کی کتاب جو ہے اس میں دی گئی ہے. پھر جو مؤلف نے اس نے ایک اور مثال دی ہے, اس میں انہوں نے الف لام اس میں ساتھ لایا, تو وہ مثال ایسے ہے خادم نے دروازہ کھولا, خادم نے دروازہ کھولا. اس میں پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے فاعل خادم, پھر دروازہ مفعول, پھر کھولا فعل, فاعل مفعول اور فعل. لیکن جب ہم اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم فعل لائیں گے, اس کے بعد فاعل اور اس کے بعد مفعول. تو اس میں کھولنے کا کام ہوا, کھولا تو آپ عربی میں ہم کہتے ہیں فتح, کھولنے کو کہتے ہیں, تو پہلے فتح آئے گا یعنی فعل, پھر اس کے بعد فاعل یعنی جس نے کام کیا, جو سبجیکٹ ہے اس میں, جو اس جملے کا یعنی جو اس فعل کو انجام دینے والا ہے وہ آئے گا, یعنی الخادم, فتح الخادم, یعنی فعل اور فاعل. اب یہاں پہ آبجیکٹ کی ضرورت ہے یعنی مفعول. الباب, باب یعنی دروازہ, یعنی فعل فاعل اور مفعول. اس سے پہلے جو آپ نے دو مثالیں دیکھی اس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اس میں علم تھا یعنی پراپر ناؤن, حامدن محمودن, تو اس پہ الف لام نہیں آتا ہے کیونکہ وہ خود معرفہ ہوتا ہے, تو اسی لیے وہاں پہ تنوین آئی. اب جو مثال مؤلف نے بیان کیا اس میں الخادم, یعنی یہ اس میں علم نہیں ہے, یہ پراپر ناؤن نہیں ہے, اس میں یہ کامن ناؤن ہے, تو اسی لیے ہم نے اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگایا, اور اسی الف لام کے لگانے کی وجہ سے اس میں تنوین نہیں آئے گی, اسی لیے ایک ہی پیش یعنی خادم. اسی طرح جو مفعول ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے, یعنی اس میں اس میں علم نہیں ہے, پراپر ناؤن نہیں ہے, وہ عام نام ہے دروازہ یعنی باب. تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہم نے الف لام لگایا, تو پھر اس میں الباب, بابن نہیں, ہم ویسے بھی لکھ سکتے ہیں فتح خادم بابن, لیکن ہم نے یہاں پہ مؤلف نے جو استعمال کیا اس نے الف لام لگایا, تو فتح الخادم الباب. خادم یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں ہائی لائٹ کیا ہے میں نے, وہ اس پہ ایک پیش ہے, یہ علامت ہے جو اس کی کہ جو سبجیکٹ ہے یعنی جو فاعل ہے وہ مرفوع ہے, اور الباب یہ منصوب ہے کیونکہ اس کی جو ظاہر علامت ہے فتح. لیکن سیکوینس آپ اس کا خیال رکھیے, پہلے فعل فتح, اس کے بعد فاعل خادم فاعل, فتح فعل خادم فاعل, اور باب جو ہے وہ مفعول ہے. اس کے بعد المتعدی الی مفعولین, المتعدی الی مفعولین اب یعنی ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو متعدی ہو دو مفعول کی طرف, یعنی وہاں پہ لکھا ہے آپ کی سلائیڈ میں متعدی افعال میں کچھ ایسے افعال پائے جاتے ہیں جن میں بات مکمل کرنے کے لیے ہم کو دو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی جو جملہ ہے اس میں ایک آبجیکٹس کے بجائے دو آبجیکٹس ہوتے ہیں, تو اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں المتعدی الی مفعولین, یعنی جس کو جو متعدی ہوتا ہے دو مفعول کی طرف. اس کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں جملہ اللہ نے رات کو پردہ پوش بنایا, یعنی جعل اللہ اللیل لباسا. پھر سے آپ دیکھیے, آپ جو عربی دیکھیے آپ, جعل اللہ اللیل لباسا, جعل فعل یعنی بنانا, اللہ فاعل یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا, وہ اس کا فاعل ہے یعنی سبجیکٹ. لیکن پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دو آبجیکٹس ہیں, اللیل اور لباسن, یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو, پہلا آبجیکٹ رات یعنی اللیل, اس میں الف لام ہے تو اس میں ایک ہی فتح آئی اس میں,
اور پھر لباسن، لباسن میں چونکہ الف لام نہیں ہے تو اس میں یعنی تنوین یعنی دو زبر آ گئی. لیکن آپ دیکھیے اللیل لباسن، اس میں دو آبجیکٹس ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو پردہ پوش بنایا. اسی طرح آپ دوسری مثال دیکھیے، اللہ نے دن کو معاش کا وقت بنایا، یعنی جعل اللہ النہار معاشن. جعل پھر سے فعل، اللہ فاعل، النہار مفعول اول، معاشن مفعول ثانی. تو اس میں بھی آپ یہی سیکوینس دیکھتے ہیں، فعل فاعل مفعول. یہاں پہ فرق اتنی ہے کہ جو مفعول ہے وہ ایک کے بجائے یہاں پہ دو آ گئے، یعنی النہار اور معاش دو مفعول. النہار اس میں ایک آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک فتح ہے، اور جو معاش ہے اس میں دو، یعنی وہ تنوین، اس پہ تنوین ہے، یعنی دو فتح دو زبر ہے، کیونکہ وہ اس پہ الف لام نہیں لگا ہے. اسی کے ساتھ آپ آخری مثال دیکھیے، حامد نے زید کو ایک عالم گمان کیا. گمان کرنا عربی میں ہم اس کے لیے فعل استعمال کرتے ہیں حسیبہ، گمان کرنا. حسیبہ فعل، اس کے بعد فاعل. کس نے گمان کیا؟ حامد نے. حسیبہ حامدن، حامد نے گمان کیا. کیا گمان کیا؟ زید کو عالم گمان کیا. تو اس میں دو مفعول ہے، زید اور عالم. تو اس کا پورا جملہ ایسا ہوگا، حسیبہ حامدن زیدن عالمن، یعنی حسیبہ فعل، حامدن فاعل، زیدن عالمن، یعنی یہ دو مفعول ہے اس کے، زید مفعول اول اور جو عالم ہے وہ مفعول الثانی ہے. یعنی یہاں پہ کام، جو کام ہوتا ہے اس کو دو آبجیکٹس کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس میں دو مفعول ہوتے ہیں. یعنی اس میں یہ جو فعل ہے، جیسے جعل، کسی چیز کو کسی چیز میں دوسری چیز میں تبدیل کرنا، یعنی جیسے لیل اس کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا لباس، اور اسی طرح النہار کو معاش. تو جعل ہے یہ، اس میں دو، یہ ایسا متعدی فعل ہے یعنی ٹرانزٹیو ورب ہے جس کو دو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جس میں دو آبجیکٹس ہوتے ہیں. اسی طرح حسیبہ میں بھی کبھی کبھار دو آبجیکٹس کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گمان کرنے کے معنی میں. تو جب ہم گمان کریں گے تو کسی چیز کو ہم کچھ گمان کرتے ہیں، تو اس میں زید کو عالم گمان کیا گیا، تو دونوں پہ کام ہوا، تو دونوں یہ مفعول ہے، یعنی زید بھی اور عالم بھی. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں منفی فعل ماضی، یعنی ابھی تک جو ہم نے سینٹنسز دیکھے، جملے دیکھے، تو ان میں آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ پازیٹیو سینٹنس یا افرمیٹیو تھے. اب ہم کو نیگیشن کرنی ہے، کسی سینٹنس کو نیگیٹو، کسی کی نفی کرنی ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں مثال میں، زید خوش ہوا، زید خوش ہوا، خوش ہونا فرح، زیدن فعل فاعل، یہ لازم فعل ہے انٹرانزٹیو، تو اس میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. فرح زیدن، زید خوش ہوا. اب ہم کو اس کی نفی کرنی ہے، ہم کو کہنا ہے کہ زید خوش نہیں ہوا. تو اس لیے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ما النافیہ، یعنی جو ما نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم، جو میں نے ریڈ میں ہائی لائٹ کیا، اس کو ہم ما النافیہ کہتے ہیں، یا جس سے ہم جو جملہ فعلیہ اس کی نفی کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ایک اور ما پڑھا تھا، یعنی ما الاستفہامیہ، جسے سوال کرتے ہیں، ما ھذا، ما ذالک، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. یہ دوسرا ما ہے، ما کے بہت سارے اقسام ہیں. یہ دوسرا، اس سے پہلے ہم نے ایک پڑھا تھا ما الاستفہامیہ، یہ دوسرا ہے ما النافیہ. تو یہ نفی کرنے کے لیے، جو اگر ہم کو جملہ فعلیہ میں نفی کرنی ہے تو اس کے لیے ہم ما النافیہ استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں فرح زیدن، زید خوش ہوا، اس کی نفی کرنی ہے ما فرح زیدن، زید خوش نہیں ہوا. آپ کے سامنے اور مثالیں ہیں. طالب علم نے درس نہیں پڑھا، یہ جملہ منفیہ ہے، یعنی نیگیٹو سینٹنس ہے. نہیں کے بجائے ہم نے استعمال کیا اس میں ما النافیہ. اگر ہم کہتے ہیں طالب علم نے درس پڑھا تو ما کو ہم حذف کریں گے. قرأ الطالب الدرس، قرأ فعل، ورب، الطالب سبجیکٹ، اور الدرس مفعول، یعنی جس پہ کام ہوا، یعنی طالب علم نے درس پڑھا. اب ہم کو اس میں اس کی نیگیشن کرنی ہے، یعنی اس کی نفی کرنی ہے کہ یعنی طالب علم نے درس نہیں پڑھا. تو اس کے لیے ہم ما النافیہ استعمال کریں گے، یعنی ما قرأ الطالب الدرس. تو ما آپ دیکھ رہے ہیں یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے قرأ الطالب الدرس، فعل قرأ پڑھنا، طالب فاعل، اور درس مفعول.
لڑکے نے قرآن حفظ نہیں کیا. پہلے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم کو بولنا ہے کہ لڑکے نے حفظ کیا تو اس میں ما نہیں آئے گا, یعنی اس میں سیدھے آئے گا حفظ الولد القرآن, یعنی حفظہ یاد کرنا فعل ورب, الولد فاعل یعنی سبجیکٹ, القرآن مفعول آبجیکٹ. اب ہم کو اس کی نفی کرنی ہے کہ ہم کو کہنا ہے کہ اس نے یاد نہیں کیا, تو اس میں ہم ما نافیہ استعمال کریں گے, یعنی ما حفظ الولد القرآن, یعنی طالب علم نے یعنی لڑکے نے قرآن کریم حفظ نہیں کیا. محمود نے یاسر کو قتل نہیں کیا, یعنی اسی طرح اگر قتل خالی ما کو حذف کریں گے, قتل محمود یاسرن, محمود نے یاسر کو قتل کیا. اب اس کو ہم اس کی نفی کرنی ہے تو ہم اس میں ما کا اضافہ کریں گے, یعنی ما نافیہ, ما قتل محمود یاسرن, یعنی محمود نے یاسر کو قتل نہیں کیا. اسی طرح فاطمہ نے دودھ نہیں پیا, شربت فاطمۃ لبنن, یعنی فاطمہ نے دودھ پیا اگر خالی ہم ما کو حذف کریں گے. لیکن ہم کو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں منفی جو نیگیٹو سینٹنس ہے اس میں ہم ما کو ساتھ لائیں گے, یعنی ما شربت فاطمۃ لبنن, یعنی فاطمہ نے دودھ نہیں پیا. ما یعنی نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے قواعد دیکھے جملے فعلیہ کے, یعنی فعل فاعل اور مفعول. فعل شربہ اس کی جو گردان ہے مؤنث کے لیے شربت استعمال ہوتا ہے, شربہ شربہ شربو شربت. شربت تو یہ فعل ہے, ورب ہے, فاطمہ فاعل سبجیکٹ, لبنن آبجیکٹ. تو آپ نے دیکھا جو فاعل ہے فاطمہ تو, چونکہ ممنوع من الصرف ہے, یعنی آپ کہیں گے کہ اس پہ تنوین کیوں نہیں آئی ہے, کیونکہ مؤنث اسم ہے تو اس پہ تنوین نہیں آتی. اس کو ہم آئندہ اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو فاعل ہے فاطمہ وہ مرفوع ہے, یعنی اس پہ ضمہ ہے, اور جو لبنن ہے وہ منصوب ہے, یعنی اس پہ دو زبر ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم وہ اس سے پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم کیسے نیگیٹو اس کو بناتے ہیں, یعنی جو پازیٹیو سینٹنس ہے افرمیٹیو سینٹنس ہوتا ہے اس کو ہم اگر وہ جملے فعلیہ کو ہم ما سے, یعنی جو ما نافیہ ہے اس سے ہم اس کی نفی کرتے ہیں. تو مرکب جملہ فعلیہ, یعنی جملہ فعلیہ جو مرکب ہوتا ہے, یعنی اس میں جو اس کا جو فاعل ہوتا ہے, یعنی اس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے, یعنی وہ ایک نہیں مفرد نہیں ہوتا ہے, وہ مرکب یعنی دو ورڈ سے بنا ہوتا ہے. تو وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے. یہ جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ قواعد اور یہ نفی مرکب جملہ فعلیہ لازم متعدی, یہ مؤلف نے کچھ چیزیں اس میں بیان کی ہیں, کچھ چیزیں مؤلف نے بیان نہیں کی ہے, کیونکہ اس کے جو ہمارا اگلا درس ہے اس میں ہم جو تمارین دی گئی ہے نیچے ان کو ہم کو حل کرنا ہے. تو اسی کے مد نظر میں نے کچھ اضافی چیزیں اس میں آپ کے لیے بیان کی تاکہ آپ کو جو سینٹنس ہے جو جملے آپ کو حل کرنے ہیں اس میں آپ کو آسانی ہو. تو ان میں سے یہی ہے کہ جو پھر آپ دیکھیں گے اگلے درس میں کہ اس میں مؤلف نے ایسے جملے استعمال کیے ہیں جو مرکب ہے, یعنی اس کا جو فاعل یا اس کا مفعول ہے وہ مرکب یعنی دو ورڈ سے بنا ہے. تو اسی لیے میں نے ان کا بھی ذکر کیا. پہلی مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں زید کا نوکر گیا. گیا تو اس میں فعل ہے یعنی جانا ذہبہ, لیکن زید کا نوکر اگر ہم خالی کہتے ہیں زید گیا ذہبہ زیدن, لیکن یہاں پہ زید کا نوکر یعنی جو فاعل ہے وہ مرکب ہے. تو ہم یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ اس کو جب اس کا جملہ فعلیہ کا فاعل یا مفعول کبھی وہ مرکب ہو سکتا ہے, یعنی دو ورڈ سے بنا ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں ہم کیسے ان کو لکھیں گے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زید کا نوکر یہ ترکیب اضافی ہے, یعنی مضاف الیہ, یعنی زید کا نوکر. اس کا یہ ہم نے پڑھا جو دوسرا سبق ہمارا تھا زید کا نوکر, اس کو اگر یہ مضاف الیہ ہے اس کو ہم کو عربی میں یہ ترجمہ کرنا ہے تو پہلے نوکر آئے گا خادم زیدن, جیسے ہم نے اس سے پہلے بہت ساری وہ پہ تمارین بھی حل کی تھی بیت اللہ اصول الفقہ کے ویسے. تو اس میں آپ دیکھیں گے ذہبہ یہ تو فعل ہے ورب, لیکن اس کے بعد جو فاعل ہے وہ مرکب ہے دو ورڈ سے بنا ہے, یعنی خادم
زیدن، یہ دو جو ترکیب اضافی ہے یہ مل کر اس کا جو جملہ فعلیہ ہے اس کا فاعل بنتا ہے. یعنی ذہب فعل گیا، خادم زیدن مضاف مضاف الیہ یعنی زید کا نوکر گیا، یہ دو ورڈ سے بنا ہے. تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو مضاف ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا مضاف مرفوع ہوتا ہے اور جو مضاف الیہ ہے وہ منصوب مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پہ کسرہ ہوتی ہے، یعنی جو ظاہر علامت ہے مجرور کی. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو کیونکہ جو خادم ہے وہ مرفوع حالت میں ہی آیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خادم اس پہ ضمہ ہے، اور ہم کو پتہ ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے اس میں تنوین نہیں آتی ہے، تو اسی لیے خادم ذہب خادم زیدن یعنی زید کا نوکر گیا. یہ یہاں پہ فعل اب مرکب آیا تھا. اب دوسرا جو جملہ ہے حامد نے زید کے نوکر کو مارا، تو اس میں جو ہے اب جو مرکب لفظ ہے یعنی وہ آبجیکٹ ہے. اس میں جو پہلے جملے میں تھا وہ اس میں جو سبجیکٹ تھا یعنی جو فاعل تھا وہ مرکب تھا یعنی زید کا نوکر. اب اس میں زید کے نوکر نے کام کیا یعنی ذہب خادم زیدن، اس میں زید کا نوکر گیا. اب یہاں پہ زید کے نوکر کے یعنی زید کا جو نوکر ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، یعنی حامد نے زید کے نوکر کو مارا. یہاں وہ اب سبجیکٹ نہیں رہا یعنی فاعل نہیں رہا، یہاں وہ مفعول بن گیا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ضرب فعل، حامد فاعل یعنی مرفوع کیونکہ اس پہ ضمہ ہے، پھر خادم زیدن، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا آبجیکٹ ہے، اور یہ بھی مرکب ہے یعنی دو ورڈ سے بنا ہے، خادم اور زید یعنی زید کا نوکر. اب آپ دیکھا ہوگا کہ جو خادم ہے اس پہ اب ضمہ نہیں رہا، اب اس پہ فتح آ گئی، کیونکہ یہ اب مفعول بن گیا. یہ مفعول جو ہم نے کہا تھا کہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کی علامت کیا ہے، اس کی علامت فتح ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں خادم پر اب فتح آ گئی ہے، اب اس پہ پیش نہیں ہے یعنی اس پہ ضمہ نہیں ہے، اب اس پہ فتح ہے. یعنی ضرب فعل، حامد فاعل، خادم زیدن یہ اس کا مفعول ہے یعنی زید کا نوکر. تو جو آخری جملہ اس میں آپ دیکھیں گے دونوں جو فاعل ہے اور جو مفعول ہے دونوں یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں مرکب ہے. یعنی حامد کے دوست نے زید کے نوکر کو مارا فعل ہے ضربہ جو ان تینوں میں آ رہا، ان دو پچھلے جملے میں بھی آپ نے دیکھا ضربہ. اب لیکن جو فاعل ہے یعنی سبجیکٹ ہے وہ مرکب ہے یعنی حامد کا دوست. حامد کا دوست اس کا یہ پتہ ہے ہم کو ترکیب اضافی ہے یعنی مضاف مضاف الیہ، تو اس میں پہلے دوست آئے گا. صدیق و حامدن وہ مرفوع ہوتا ہے مضاف، اور اس جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہوتا ہے صدیق و حامدن. جو صدیق و حامدن ہے اس میں وہ کیا ہے، وہ اس کا فاعل ہے یعنی سبجیکٹ ہے یعنی اس نے کام کیا یعنی جو دوست ہے حامد کا، تو یہ اس کا فاعل ہو گیا یعنی صدیق و حامدن. وہ خود بیچ میں اگر ہم دیکھیں گے یہ خود مضاف اور مضاف الیہ ہے. اور جو پھر لاسٹ میں خادم زیدن یہ اس کا مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خادم پہ پھر فتح آ گئی یعنی یہ علامت ہے اس کے مفعول ہونے کی، لیکن یہ مرکب ہے مضاف مضاف الیہ یعنی ترکیب اضافی یعنی دو ورڈ سے بنا ہے. ہم ایسے بھی کہہ سکتے تھے ضرب حامد، جیسے ہم نے اسے پہلے دیکھا زیدن، حامد نے زید کو مارا، لیکن یہاں پہ جو فعل اور جو فاعل سبجیکٹ ہے اور جو مفعول ہے وہ دونوں مرکب ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صدیق و حامدن اس کو ہم کہیں گے کہ اگر ہم کو اس کی ترکیب کرنی ہو تو ہم کہیں گے ضرب فعل صدیق و حامدن، صدیق مضاف حامدن مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مل کر بنتے ہیں فاعل. پھر خادم زیدن مضاف خادم زیدن مضاف الیہ، اور یہ دونوں مرکب یہ بن کر کیا بنتا ہے، یہ اس کا آبجیکٹ بنتا ہے یعنی یہ اس کا مفعول بنتا ہے. اب ایک اور اہم قاعدہ ہے، اسی کے ساتھ میں اختتام کروں گا. جملہ فعلیہ کا ایک اور اہم قاعدہ ہے. اس جملہ فعلیہ لکھا ہے ہم نے، جب جملہ فعلیہ کی تعریف بیان کی تھی ہم نے کہا تھا کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے. ذهب الطلاب، ذهب یعنی فعل، طلاب فاعل یعنی طالب علم گئے. اب ہم کو اس کو تبدیل کرنا، ہم نے کہا جملہ فعلیہ میں پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل،
ذہبہ چونکہ فعل لازم ہے، اس میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ مکمل جملہ ہے، یعنی ذہب الطلاب یعنی طالب علم گئے۔ اب ہم کو اس کو تبدیل کرنا ہے جملہ اسمیہ میں، یعنی وربل سینٹنس کو نامنل سینٹنس بنانا ہے۔ تو جب ہم نے جملہ اسمیہ کی تعریف بیان کی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے، یعنی جو ناؤن سے شروع ہوتا ہے، تو ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، پہلے ہم کو جو اس میں اسم آیا ہے یعنی جو فاعل ہے اس کو پہلے لانا ہے، یعنی طلاب ذہبوا۔ اب یہ بن گیا، خالی اتنا تبدیل کرنے سے یہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بن گیا، کیونکہ پہلے اسم آ گیا الطلاب ذہبوا۔ لیکن یہاں پہ اہم جو چیز آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فعل ہے اس میں تبدیلی آ گئی، اوپر ذہبہ تھا یعنی جملہ فعلیہ میں، لیکن جو جملہ اسمیہ ہے اس میں ذہبوا ہو گیا۔ اس میں ہم نے جب آپ کو یاد ہوگا ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا، تو ہم نے کہا تھا اس کا ایک قاعدہ تھا کہ تو یہ الطلاب ذہبوا مبتدا خبر ہے، طلاب چونکہ وہ جمع ہے تو جو اس کی جو خبر ہے وہ بھی جمع ہوگی، وہ مفرد نہیں آ سکتی، تو اسی لیے ذہبوا ہو گیا۔ لیکن جو اوپر جملہ فعلیہ ہے اس میں ہمارے پاس یہ اختیار ہے، یعنی ہم ایسے بھی لکھ سکتے تھے ذہبوا الطلاب یا ذہبا، اس میں ہم فعل کو اگر فعل پہلے آئے گا تو اس میں ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم فعل کو مفرد لائے یا اس کو جمع لائے، تو وہاں پہ میں نے مفرد لائے۔ لیکن جو جملہ اسمیہ ہے اس میں یہ بات ہم کو یاد رکھنی ہے کہ اس میں ہمیشہ جب ہم نے کہا تھا کہ جو خبر ہے وہ اپنے مبتدا کے تابع ہوتی ہے، یعنی اگر وہ جمع آئے عدد میں وہ تو اس کے تابع ہوگی، اگر وہ اس کا مبتدا جمع ہوگا تو اس کی خبر بھی جمع آئے گی۔ اسی طرح دوسری جو مثال ہے مؤنث کے لیے، خرجت البنات، خرجا خرجو خرجت، خرجت مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بیٹیاں نکلی۔ خرجت البنات یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہوا، اور اس کا جو فاعل ہے بنات ہے یعنی بیٹیاں جمع، تو فعل اور فاعل۔ خرجہ بھی فعل لازم ہے، اس میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو جب ہم کو اس کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا ہے تو ہم اس کو پہلے جو اس کا جو فاعل ہے اس کو پہلے لائیں گے، پھر آخر میں فعل لائیں گے، تو البنات خرجنا۔ اب پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ البنات اس کا جو مبتدا ہے اور جو خرجنا ہے وہ اس کی خبر ہے، لیکن پھر آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کی خبر ہے وہ اب پھر سے جمع آ گئی، کیونکہ یہ اب جملہ اسمیہ بن گیا، اور جو اس کی جملہ اسمیہ میں جو خبر ہوتی ہے وہ اپنے مبتدا کے تابع ہوتی ہے عدد میں، تو اسی لیے جب بنات جمع، کیونکہ یہ جمع ہے بنت، اس کا جمع بنات یعنی بیٹیاں، اور اس کا اسی لیے جو خرجہ ہے اس کا جمع صیغہ آ گیا، یعنی خرجت مؤنث واحد کے لیے، خرجتا خرجنا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پہ اوپر آپ جملہ فعلیہ میں دیکھ رہے ہیں کہ خرجت واحد ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم نے کہا کہ وہ جائز ہے، ہم وہاں پہ جمع بھی لا سکتے ہیں اور مفرد بھی لا سکتے ہیں، لیکن جملہ اسمیہ میں خیال رکھنا ہے کہ جو جب ہم تبدیل کریں گے تو مبتدا اور خبر وہ ان کا جو عدد ہوگا وہ سیم ہوگا، یعنی اگر وہ مفرد ہوگا وہ بھی، یعنی مبتدا مفرد ہوگا اس کی خبر بھی مفرد ہوگی، اور اگر مبتدا جمع ہوگا اس کی خبر بھی جمع ہوگی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن،